ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ تو مجرم تھا، تو پاپی تھا، تو گنہگار تھا، تو بدکار تھا، مگر تو جنت کے باغوں میں دکھ رہا ہے۔ ہم تجھے جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر تجھے جنت کے باغوں میں ہم حاجی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ تو نے کبھی حج نہیں کیا اور تجھے کبھی حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن حاجیوں کو جہاں رکھا جاتا ہے ہم تجھے وہاں دیکھ رہے ہیں۔ جنت میں حاجیوں کا جو ٹھکانہ ہے اس میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جوان نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا، اے خواب دیکھنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں کہ جنت میں کیسے آ گیا جبکہ میں گنہگار تھا، میں پاپی تھا، میں سیاہکار تھا، میں بدکار تھا، اور میں نے حج بھی نہیں کیا، اور حاجی کی حیثیت سے میرے اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا اپنی ماں کے قدم کو چوم کر کے نکلتا تھا، ماں کی دعاؤں کو لے کر کے نکلتا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم یا ہاتھوں کو چومتا ہے اللہ اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاتھ چومنے کی کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کے پیر چومنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، ہم اہل سنت سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام نے الزبدۃ الزکیہ جیسی کتاب لکھ کر کے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے دلائل و براہیم قائم کیے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہاتھ تو چومے جا سکتے ہیں، پیر تو چومے جا سکتے ہیں، اور اس کی اجازت ہے۔ بلکہ لوگ تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے؟ ہم کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لوگ سیاہ ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں، میں آپ سے درد دل کے طور پہ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، جو لوگ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ تمہیں بدگمان کرنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نہ تمہیں قرآن کا علم ہے نہ تمہیں حدیث کا علم ہے، اس لیے لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں، سوچا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے، اپنی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کبھی پڑھا تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگ پڑھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے اور سمجھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے۔ میرے عزیز، انٹرنیٹ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہو تو چلو کوئی پابندی نہیں، لیکن انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں دین جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو، جو دین سکھا رہا ہے جب اسی میں دین نہیں۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے یہود و نصارہ کی ویب سائٹ موجود ہے، اور وہ دین کے نام پر تمہیں گمراہ کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ اس لیے ہوشیار رہو۔ میرے امام نے 1 صدی پہلے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاتھ پیر چومنے کا ثبوت حدیث میں کہا، تو آؤ سنو ابو داؤد شریف، یہ 6 وہ مستند کتابیں جن کو لوگ سیاہ ستہ کہتے ہیں، حالانکہ اور بھی کتابیں مستند ہے، لیکن لوگ جس کے بارے میں خوب چرچے کر رہے ہیں کہ یہی مستند ہے، یہی مستند، کہا چلو یہی مستند۔ انہی 6 میں ایک ابو داؤد شریف بھی ہے، اس میں موجود ہے کہ ایک وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، تو اس وفد کی موجودگی میں ایک منظر ہو گیا، بڑا خوبصورت منظر، حسن اتفاق سے کہ بکریاں میرے آقا کو سجدہ کر رہی تھی، جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو کیا دیکھا اس وفد نے کہ بکریاں اور جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کہ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث میں ہے کہ وہ جانوروں کو جب اس قافلے والوں نے، قبیلے والوں نے سجدہ کرتے دیکھا
تو انہوں نے عرض کیا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ جانور تو آپ کو سجدہ کریں، کیا ہم سجدہ نہ کریں؟ ہماری پیشانیاں نہیں مچلتی، ہمارے عشق والی پیشانیاں، کہ آپ کو سجدہ کریں؟ حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دے دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومے اور رسول اللہ کے پیر بھی چومے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ چومنے کا ذکر سیاہ ستہ میں ہے، حالانکہ لوگ اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں، مگر رسول اللہ کے نام پہ انگوٹھے چومنے کی بات آئے تو لوگوں کو تکلیف ہے، مگر آج کل وہ بھی اپنے مولویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ یہ چیزیں اب جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں اب اوپن ہو رہی ہیں کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی چومنے والا ضرور ہے، بس بات اتنی ہے کوئی اپنے مولوی سے پیار کرتا ہے تو اس کو چوم رہا ہے، اور ہم آمینہ کے لال سے پیار کرتے ہیں تو ان کے نام پر چوم رہے ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس جوان کو جب خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ تو حاجی کی حیثیت سے جنت میں دکھ رہا ہے جبکہ تو گنہگار تھا، تو اس نے کہا میں گھر سے نکلتا تھا تو اپنی ماں کے پیر چوم کر کے نکلتا تھا، تو میری ماں دعا کرتی تھی میرے بیٹے اللہ تجھے حاجیوں کے ساتھ جنت عطا کرے۔ تو یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور حاجیوں کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو غریب نواز فرماتے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر قائم رکھے۔